شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بشام حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ قحط سے بچنے کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ، بجلی اور ٹیکس چوری اور دوسری خامیوں پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور مسلح افواج سمیت تمام اداروں کو ریونیو، بجلی اور گیس کے شعبوں میں نقائص کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کے نتیجے میں ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں بجلی کے شعبے میں 58 ارب روپے کی وصولی کی گئی، جبکہ اسمگلنگ میں بھی کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ترسیلی نقصانات کے ساتھ ہمیں سالانہ 500 ارب روپے کی بجلی چوری کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس چوری بھی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ٹیکس نظام میں خامیوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اربوں روپے کے محصولات اب بھی ٹیکس دائرہ کار کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ٹریبیونلز میں 2700 ارب روپے مالیت کے ٹیکس مقدمات زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم رقم کا نصف واپس لے کر غیر ملکی قرضوں پر پاکستان کے انحصار کو کم کیا جا سکتا ہے، جو ملک میں سرطان کے علاج کے مزید ہسپتالوں کی تعمیر، تعلیم کے شعبے اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے بھی کافی ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام اشیاء ضروریہ کا معیار یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج کے تحت 1200 موبائل یونٹس کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے 12.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام معاملات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی ڈیٹا بیس سے مدد لی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشام دہشت گرد حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں چین کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے چینی تحقیقاتی ٹیم کو واقعے کی تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چینی شہریوں کی حفاظت اور مجموعی سیکورٹی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر داخلہ نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور انہیں بشام واقعے کی تحقیقات پر پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ضم شدہ قبائلی اضلاع کی پولیس کے لیے گاڑیوں اور سیکورٹی آلات کی خریداری کے لیے 7 ارب 60 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس کے دوران دی گئی۔ کابینہ نے صوبے کے مستحق افراد کے لیے 10,000 روپے نقد فی خاندان عید پیکج کی بھی منظوری دی۔ پنجاب حکومت نے پیر سے پورے صوبے میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے خصوصی مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ صوبے کی تمام 3,572 یونین کونسلز اس مہم میں حصہ لیں گی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری ضرورت کی بنیادی خدمات اور انسانی امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ ہیگ میں عالمی عدالت کی یہ رولنگ ایسے وقت میں آئی ہے جب جنوبی افریقہ نے عدالت کو درخواست کی کہ وہ جنوری میں اسرائیل کو جاری کردہ
حکم پر عمل درآمد کرائے تاکہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا سکیں۔ اور محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے اب تک 71 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔